باب اذا آدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. یہ باب اس بیان میں کہ اگر محرم کو کوئی زندہ گوخر تحفے میں دے تو قبول نہ کرے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب ابن جسامة الليثي. صعب ابن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کے بھانجے ہیں. ابو سفیان کی بہن فاختہ یا زینب کے صاحبزادے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری دور میں وفات پائی ہے. ودان میں رہائش پذیر تھے. فارس کے دارالسلطنت استخر کی فتح میں شریک تھے. اس فتح کے موقع پر کسی نے اڑا دیا تھا کہ دجال نکل آیا. اس پر حضرت صاحب نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اسے بھول نہ جائیں. یہ قریش کے حلیف تھے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ صعب بن جسامہ لیثی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گوخر کا ہدیہ پیش کیا تھا. وَهُمْ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانٍ جبکہ حضور اور آپ کے اصحاب مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے. فرد علیہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ واپس کر دیا. فلما رأى من وجہی جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر مایوسی کا اثر دیکھا تو فرمایا لم نردہ علیک الا انا حرم. ہم نے صرف اس وجہ سے واپس کیا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں. ابوا ایک پہاڑ کا نام ہے. مدینہ منورہ کی طرف سے جحفہ سے اس کا فاصلہ 33 میل ہے. یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تھی اور یہی ان کا مزار پاک ہے. ودان ابوا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بڑی بستی کا نام ہے. حضرت صعب بن جسامہ یہی رہتے تھے. ہاں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ محرم شکار کردہ کا گوشت تو لے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، لیکن
زندہ شکار لینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی محرم کو غیر محرم اگر شکار کا گوشت دے تو لے سکتا ہے، مگر محرم کو شکار زندہ شکار نہیں دے سکتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عذر معقول کی بنا پر ہدیہ کا قبول نہ کرنا جائز ہے، البتہ واپس کرتے وقت عذر کر دے کہ ہدیہ دینے والے کو ملال نہ ہو، بتا دے کہ میں یہ ہدیہ اس وجہ سے قبول نہیں کر رہا ہوں۔ باب ما یقتل المحرم من الدواب، یہ باب اس بیان میں کہ محرم کون سے جانور مار سکتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل کرنے میں محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کون سے 5 جانور ہیں تو اس کا ذکر اگلی روایت میں آتا ہے۔ تحویل سند کے بعد پھر وہی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حدثتنی احدى نسوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امہات المومنین میں سے ایک صاحبہ ام المومنین نے نبی کریم علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ محرم قتل کرے گا۔ کس کو قتل کرے گا؟ پھر تحویل سند کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر پہلی امام بخاری نے اس حدیث کو کئی طریقے سے تخریج کیا ہے۔ پہلا طریقہ عبداللہ ابن یوسف اپنے شیخ سے، دوسرے میں مسدد سے، تیسرے میں حدثنی اصبغ ابن الفرج اخبرنی عبداللہ ابن وہب عن یونس عن شہاب عن سالم قال قال عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من الدواب لا حرج علی من قتلہن، 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الغراب کوا، والحدہ چیل، والفارہ تیسرا چوہا، اور چوتھا العقرب بچھو، اور 5واں والکلب العقور، 5واں پاگل کتا۔ پھر یہی روایت حدثنا یحییٰ ابن سلیمان حدثنی ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ، عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من الدواب کلہن فاسق، 5 جانور ایسے ہیں کہ جو سب کے سب فاسق ہیں، یعنی موذی ہیں۔ یقتلنا فی الحرم، ان کو حرم میں قتل کیا جائے۔ الغراب
कौआ, वल हिदाआ चील, वल अकरब बिच्छू, वल फारा और चूहा, वल कल्बुल अकूर और पागल कुत्ता। इन 5 के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 जानवरों को कत्ल करना जायज़ है। असल में दाब्बा फरमाया, दाब्बा के माने जमीन पर चलने वाला हर जानवर दाब्बा है, यहां तक कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी। हाँ। और हदीस में जो फरमाया है फासिक, तो फासिक का माना वो है कि जो शरीयत की पाबंदी से खारिज होता है मगर उसे लाजिम है सरकश होना, और हदीस में यही माना मुराद है। मुराद ये कि ये खुद ब खुद बगैर किसी तारुज़ के ईज़ा पहुंचाने के लिए हमला करते हैं। और याद रखें कि हस्र इन 5 जानवरों में नहीं है। सांप तो आपने पढ़ा, तो सांप तो खुद उसका जिक्र है, और सांप के अलावा और जानवरों की कत्ल की इल्लत उनका फासिक होना है, और मुंदरजा झैल जानवर भी फासिक हैं। इसलिए हालत इहराम और हरम में उनका कत्ल मुबाह है। जैसे छिपकली है, गिरगिट है, खटमल है, मच्छर है, मक्खी वगैरह खबीस मूजी जानवर। हद्दसनी उमर इब्न हफ्स इब्न गयास हद्दसना अबी हद्दसना अल-आमश हद्दसना इब्राहीम अनिल अस्वद अन अब्दुल्लाह क़ाल बैनमा नहनु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गारिन बेमिना। फरमाती हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम मिना के एक गार में थे, मिना के एक गार में थे। इज़ नज़लत अलैहि वल मुरसलात, इसी दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सूरह वल मुरसलात नाज़िल हुई। गार में हम सरकार के साथ थे, मिना की गार में, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसी मकाम में सूरह वल मुरसलात उर्फा नाज़िल हुई। व इन्नहु लयतलुहा, हुजूर उसकी तिलावत फरमा रहे थे। व इन्नी लअतलक्का मिन फीह, और मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से सुनकर सूरह वल मुरसलात को याद कर रहा था। व इन्ना फाहू लरतब बिहा, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंह उसके पढ़ने से तरोताज़ा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तिलावत फरमा रहे थे। इज़ वसबत अलैना हय्या, यकायक अचानक एक सांप हम पर कूदा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तुलूहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कत्ल कर दो, इसे फबतदरनाहा फज़ाबत, तो हम उस पर लब के उसे कत्ल करने के लिए फज़ाबा, वो चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वक़ियत शर्रकुम कमा वक़ीतुम शर्रहा, फरमाया वो तुम्हारी जद से बच गया, वो तुम्हारी
زد سے بچ گیا، یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کو تم سے سلامت رکھا، کما وقیتم شرہا، جیسے تم اس کی شر سے بچ گئے، اللہ رب العزت نے تم کو اس کی شر سے محفوظ رکھا اور تم کو کوئی ضرر اس سے نہیں پہنچی، نہ اس کو تم سے ضرر پہنچا اور نہ تم کو اس سے ضرر پہنچا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، انما اردنا بہذا، کہ ہمارا اس مقام پر یہ حدیث لانے سے مقصد یہ ہے کہ انا منا من الحرم، کہ منا حرم میں داخل ہے، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے منا میں سانپ کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر سانپ حرم میں ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عروہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للوزغ فویسق ولم اسمع امر بقتلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی موذی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، لیکن میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں سنا کہ حضور نے اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہو۔ اب لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان حدیث سے صراحتاً یہ معلوم ہوا کہ خبیث اور موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے، جبکہ انسان حالت احرام میں ہو۔ تو اگر حالت احرام میں نہ ہو تو بدرجہ اولا جائز ہوگا، اور جب حالت احرام میں ان موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے تو غیر حرم میں بھی جائز ہوگا۔ چھپکلی سے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اب کوے کو بھی فاسق قرار دیا ہے، اس لیے کہ کوا بہت دھوکے باز شریر جانور ہے، دھوکے سے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لیتا ہے، گندگی کھاتا ہے، کھانے کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فاسق قرار دیا، مگر علماء دیوبند میں جو ان کے قطب عالم ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی علیہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے کوے کو حلال بلکہ اس کے کھانے کو کار ثواب قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ سانپ اور پاگل کتا بھی موذی جانور ہیں، چیل بھی کوے کی طرح ہی ہے،
چوہا کھانے کی چیزوں کو برباد کر دیتا ہے، قیمتی سے قیمتی کپڑے کاغذات وغیرہ کاٹ دیتا ہے، چراغ کی بتی جو ہے یہ اپنی منہ میں دبا کر لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ اب اگلی ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ گھروں کے سانپ کا مارنا جائز نہیں ہے۔ وہ سفید جانور، سفید سانپ ہوتے تھے، اذیت نہیں پہنچاتے تھے، تو ان کو مارنے سے متعلق حضور نے منع فرمایا۔ تو پہلے ان سانپوں کو متنبہ کیا جائے، اور اگر گھر نہ چھوڑیں تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ حدیث آپ نے پڑھی کہ سرکار نے چھپکلی یا گرگٹ کے مارنے سے منع فرمایا، کہ میں نے نہیں سنا کہ حضور نے اس کے حضرت عائشہ فرماتی۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے سرکار کو یہ نہیں سنا کہ سرکار نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ وزغ کے قتل کرنے کا حکم دوسری روایت میں ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وزغ کے مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونکتا تھا۔ اور ایک امام احمد نے مسند میں اور ابن ماجہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک برچی رکھی ہوئی تھی، معلوم کیا گیا اس سے کیا کرتی ہو؟ فرمایا اس سے وزغ مارتی ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو روئے زمین پر کوئی ایسا جانور نہ تھا جس نے اسے بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے وزغ کے، یہ آگ کو پھونکتا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگلا باب لا يعضد شجر الحرم، یہ باب اس بارے میں کہ حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا لا يعضد شوکہ، کہ اس کے کاٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں۔ اب یہ حدیث آپ یہ پہلے پر گزر چکی ہے، مگر میں اس کا خالی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی شریح العدوی انہ قال، ابو شریح عدوی نے عمرو ابن سعید سے کہا تھا جبکہ یہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر سے قتال کے لیے، تو حضرت قاضی حضرت ابو شریح عدوی نے کہا تھا اے امیر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ وہ حدیث کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے اگلے دن فرمائی۔ فَسَمِعْتُهُ أُذُنَايَ، وہ حدیث میں نے حضور سے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وَوَعَاهُ قَلْبِي،
اور میرے دل نے وہ حدیث محفوظ رکھی ہے. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، اور میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. انہ حمد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، کہ بے شک مکہ کو اللہ رب العزت نے حرم بنایا، مکہ کو کسی نے اور نے حرم نہیں بنایا. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یسفک بہا دما، کہ اس میں خوریزی کرے. ولا یعضد بہا شجرا، اور نہ کسی کو یہ اجازت ہے کہ اس کے درخت کاٹے. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ، اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتال کی وجہ سے رخصت چاہے کہ سرکار نے بھی تو قتال کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، فقولوا له، تو ان سے کہہ دو کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کے لیے اذن دیا، ولم یأذن لکم، اور تمہارے لیے اذن نہیں ہے. وانما اذن لی ساعۃ من نہار، اور بے شک مجھ کو اجازت دن کی ایک ساعت کے لیے دی تھی. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور بے شک آج اس کی حرمت ویسی پلٹ آئی جیسی کہ حرمت پہلے تھی. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، چاہیے کہ شاہد غائب کو پہنچا لے. تو ابو شریح سے کہا گیا کہ عمرو ابن سعید نے کیا جواب دیا تھا، تو کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انا عالم بذلک منک یا ابا شریح، اے ابو شریح یہ حدیث میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان الحرم لا يعیز عاصیہ، حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا. ولا فارم بدمین، اور نہ کسی خون کر کے بھاگنے والے کو، ولا فارم بخربہ، اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو. عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں خربہ کا معنی بلی کیا. اس عنوان کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے حرم میں خون بہانا اور یہاں کے درخت کاٹنا ممنوع قرار دیا ہے. اس سے واضح ہوا کہ مکہ معظمہ کے ارد گرد کئی کوس تک جو حرم کا جنگل ہے اور جس کی حدیں بنی ہوئی ہیں، ان حدوں کے اندر ترگھاس اکھیڑنا یا خضر و پیڑ کاٹنا، وہاں کے وحشی جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے. اگر سخت دھوپ ہے اور ایک ہی درخت ہے جس کے سائے میں ہرن بیٹھا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹھنے کے لیے ہرن کو وہاں سے اٹھائے. البتہ جو از خر گھاس ہے اس کے کاٹنے کی اجازت دے دی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور آپ کی گزارش پر. اس حدیث میں جو ابو شریح عدوی ہیں، ان کا نام اصح قول کے مطابق خویلد ہے، باپ کا نام عمرو ہے، بنی خزاع کے فرد تھے، اور فتح مکہ سے پہلے مشرف اسلام ہوئے، اور فتح مکہ کے دن بنی خزاع کے علم بردار تھے. یہ مدینہ طیبہ کی عقلاء میں شمار کیے جاتے ہیں. سن 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. عمرو ابن سعید ابن عاص ابن امیہ یہ یزید کی طرف سے مدینہ طیبہ کا والی تھا. یہ برسر منبر حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ بکتا تھا، اور اس کو اسی سزا میں لقبہ ہو گیا. پھر بعد میں عبد الملک ابن مروان نے اسے قتل کرا دیا.
امیر وہ ہوا یبعث البعوث حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پر چڑھائی کرنے کے لیے اس نے مکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی بیعت نہیں کی اور مکہ معظمہ چلے آئے, وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. اس پر یزید پلید نے عمرو ابن سعید والی مدینہ کو لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کے لیے لشکر بھیجے. اس پر عمرو ابن سعید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمرو ابن زبیر کی سرکردگی میں مکہ معظمہ لشکر بھیجا تھا. عمرو ابن زبیر یہ حضرت عبداللہ کے مخالف اور بنی امیہ کے حامی تھے. عمرو ابن زبیر لشکر لے کر ذو طوا تک پہنچے. ادھر سے اہل مکہ نکلے اور عمرو ابن زبیر کو شکست دی اور گرفتار کر لیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمرو ابن زبیر کو عارم کے جیل خانے میں قید کر دیا. مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں کو عمرو نے اس بنا پر مارا تھا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کے حامی تھے. اسی جرم میں عمرو سے قصاص لیا گیا اور اسی میں وہ مر گئے. تو اب اس نے ہی کہا تھا لا يعيذ عاصیہ, عاصی سے مراد باغی ہے, ولا فارتن بخربہ, یہ بے خربتن اس کے معنی چوری اور فساد کے ہیں. مطلب یہ کہ چوری کر کے فساد مچا کے جو حرم میں پناہ لے اسے وہاں پناہ نہیں. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے اس نے یہ بات کہی, لیکن عمرو ابن سعید نے حکومت کے لالچ میں سراسر فریب دینا چاہا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ تو باغی تھے, نہ انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا اور نہ کوئی فساد مچایا تھا. پھر ان کے مقابلے میں لشکر بھیجنے کے جواز میں یہ جملے کہنے سے کیا فائدہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یزید کے بنسبت خلافت کے زیادہ مستحق ہیں. امام مالک نے فرمایا کہ ابن زبیر عبد الملک سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں, اور یہ بالکل ظاہر ہے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت عبد الملک کے باپ سے بھی پہلے قائم ہو گئی تھی. یزید کے مرنے کے بعد زمانے دراز تک سوائے عبداللہ ابن زبیر کے کسی کا خلیفہ یا سلطان ہونا تو بڑی بات ہے, کوئی مدعی بھی نہیں تھا. پھر فسادی مروان نے بغاوت کر کے اپنی نام نیاد خلافت کا اعلان کیا. چلیے اگلا باب دیکھیں, لا ينفر سید الحرم. یہ باب اس بارے میں کہ حرم کے شکار کو اٹھایا نہیں جائے گا, حرم کے شکار کو اٹھایا نہیں جائے گا, ستایا نہیں جائے گا, بھڑکایا نہیں جائے گا. یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکہ
فلا تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، کہ بے شک اللہ نے مکے کو حرم بنایا، فلم تحل لأحد قبلی، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا، ولا تحل لأحد بعدی، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، وإنما أحلت لي ساعة من نہار، میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت کے لیے حلال ہوا تھا، لا يقتلى خلاها، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، ولا يعضد شجرها، اس کے درخت نہیں اکھیڑے جائیں گے، ولا ينفر صيدها، اور اس کا شکار نہیں بھڑکایا جائے گا، ولا يلتقط لقطتها، اور اس کا لقطہ اٹھایا نہیں جائے گا، الا لمعرف، مگر اس کے لیے جو اٹھائے پہچان کرانے کے لیے، یعنی جس کا ارادہ اس کو مالک تک پہنچانا ہو۔ فقال العباس یا رسول اللہ الا الاذخر لساغتنا وقبورنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اذخر کی اجازت ہمارے کاریگروں، سناروں اور ہماری قبروں کے لیے دے دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا الاذخر، الا الاذخر، ہاں چلو اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ وان خالد عن اکرمہ قال هل تدری ما لا ينفر صيدها، حضرت خالد نے روایت کی کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا معلوم ہے شکار کو نہ بھڑکانے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ فرمایا شکار کے بھڑکانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس سائے سے بھگا کر خود وہاں قیام کر لو، یعنی اگر کہیں کوئی جانور سائے میں بیٹھا ہے تو اسے سائے سے بھگا کر خود وہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ ہے جانور کو ستانا اور جانور کا بھگانا۔ یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر جانور کسی جگہ پر بیٹھا ہے تو پھر اس جانور کو اٹھا کر اس درخت کے سائے میں خود بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وان خالد عن اکرمہ، خالد بیان کرتے ہیں اکرمہ سے، حل تدری ما لا ينفر صیدها، تم جانتے ہو کہ شکار کا ستانا اور اس کو بھگانا اور اس کو بھڑکانا کیا ہے؟ تو فرمایا وَيُنَاحِيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنزِلُ مَكَانًا، وہ یہ ہے کہ تم اس کو سائے سے دور کر دو، أَيُنَاحِيَهُ مِنَ الظِّلِّ، اس کو تم سائے سے دور کر دو، باب تفعیل سے ہے، اس کا مصدر تنحیہ ہے، تنحیہ کا معنی ابعاد، اس کو تم دور کر دو اور دور کر کے ینزل مکانا، اس کی جگہ پر تم بیٹھو، مکانا وہ یہ ہے کہ تم اس کو سائے سے دور کر دو، أَيُنَاحِيَهُ مِنَ الظِّلِّ، اس کو تم سائے سے دور کر دو، باب تفعیل سے ہے، اس کا مصدر تنحیہ ہے، تنحیہ کا معنی ابعاد، اس کو تم دور کر دو اور دور کر کے ینزل مکانا، اس کی جگہ پر تم بیٹھو، یہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
فرماتے ہیں باب لا یحل القتال بمکہ، یہ باب اس بیان میں کہ مکہ مکرمہ میں قتال جائز نہیں ہے، قتال جائز نہیں ہے، اور قتال کے جائز نہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ وقال ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسفک بہا دما، ابو شریح یہی وہی صحابی ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں خون نہیں بہایا جائے گا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ لا ہجرت ولکن جہاد ونیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلْ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا لا ہجرت، اب ہجرت نہ رہی، ولیکن جہاد و نیت، لیکن اچھی نیت کے ساتھ اب بھی جہاد باقی ہے، جہاد باقی ہے و نیت، اور نیت جہاد باقی ہے کہ اگر جب موقع ملے جہاد کا تب ہم جہاد کریں گے، نیت یہ رہے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا، جہاد ہمیشہ باقی رکھنا۔ فرمایا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک یہ وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حرم بنایا، محترم بنایا، اس کو حرمت عطا فرمائی اسی دن جس دن اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا۔ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے یہ اللہ کی دی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلْ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ، اور بے شک اس میں قتال کسی کے لیے جائز نہیں تھا، قبلی کسی کے لیے جائز نہیں تھا مجھ سے پہلے۔ وَلَمْ يَحِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی ایک دن صرف تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی تھی۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے یہ شہر اللہ رب العزت کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، نہ اس کے شکار بھڑکائے جائے،
لا یعضد شوکہ، نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، لا یعضد ولا ینفر صیدہ، اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے، ولم، اور سرکار نے فرمایا ولم تحل الا ساعۃ من النہار، بے شک میرے لیے بھی حلال ہوا تھا مگر صرف دن کی ایک گھڑی میں، طلوع شمس سے لے کر عصر کے وقت تک۔ تو یہ اللہ رب العزت کی، کہ اللہ رب العزت کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرم ہے۔ لا یعضد شوکہ، اس کا کانٹا نہیں کاٹا جائے گا، ولا ینفر صیدہ، اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے گا، ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور کوئی شخص یہاں کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائے گا، الا من عرفہا، مگر جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ولا یختلی خلاہا، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا الاذخر، یا رسول اللہ اذخر گھاس کا استثناء فرما دے، فإنہم لقینہم ولبیوتہم، اس لیے کہ وہ ہمارے کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اذخر گھاس کی اجازت ہے۔ اب ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حرم کی گھاس، درخت کاٹنا، اکھیڑنا، وہاں کے وحشی جانور کا شکار کرنا، اس کو ہانکنا، ستانا، ایذا دینا، اور وہاں قتل و قتال حرام و ناجائز ہے۔ اور یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب جب مکہ دارالاسلام ہو گیا تو وہاں سے ہجرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جہاد کا ثواب نیت کی درستگی کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال ممنوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی صرف 1 ساعت کے لیے، یعنی طلوع شمس سے لے کر عصر تک کی اجازت تھی، اور اسی ساعت میں ابن قتل وغیرہ کو بحکم نبوی قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ اجازت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اذخر ایک قسم کی گھاس ہے، ایک قسم کی گھاس ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم میں اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ اختیار دے دیا کہ ممنوعات میں سے جس چیز کو جس کے لیے چاہیں حلال فرما دے۔ اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ ایک رسالہ تصریف فرمایا، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ کیجئے۔ باب الحجامۃ للمحرم، یہ باب اس بارے میں کہ محرم کا حالت احرام میں پچنا لگوانا۔ وقوا ابن عمر ابنہ وہو محرم یتداوی ما لم یکن فی طیب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے جن کا نام واقد تھا ان کو
داغ دیا حالانکہ وہ محرم تھے. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب، اور یہ بات، اور محرم حالت احرام میں ایسی دوا لگا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطا قال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. حضرت عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے عطا سے سنی وہ یہ تھی کہ عطا نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت احرام پچنا لگوایا. ثم سمعتہ یقول، سفیان کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت عمرو ابن دینار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے حدیث بیان کی طاؤس نے. انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. فقلت لعلہ سمعہ منہما، تو میں نے کہا کہ شاید آپ نے اس بات کو دونوں سے سنا ہے، یعنی آپ نے اس بات کو عطا سے بھی سنا اور آپ نے اس بات کو طاؤس سے بھی سنا کہ طاؤس اور عطا دونوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچنا لگوایا تھا. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال عن علقمہ ابن ابی علقمہ عن عبد الرحمن العارج عن ابن بحینہ قال اعتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم بلحی جمل فی وسط راسہ. حضرت عبد الرحمن عارج بیان کرتے ہیں ابن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت احرام اپنے سر کے بیچ میں مقام لحی جمل میں پچنا لگوایا تھا. لحی جمل مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے. ان کے صاحبزادے واقد بن عبداللہ راستے میں بیمار ہو گئے اور عرب میں اس بیماری کا علاج داغ لگانا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا علاج داغ لگانے سے کیا. ان حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بحالت احرام ایسی دوا استعمال کرنا جس میں خوشبو نہ ہو جائز ہے. پچنا لگوانا جائز ہے، جبکہ جس جگہ پچنا لگانا ہے وہاں سے بال نہ کاٹنے پڑیں. اگر بال کاٹنے پڑیں تو اس جرم کی تلافی صدقہ سے ہوگی. حضرت عطا، مسروق، ابراہیم، طاؤس، امام شعبی، امام سفیان ثوری، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے.